اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، درجہ سامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں جلالت یعنی اللہ کا مشتق منہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے مشتق منہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کی تعداد 7 تک پہنچتی ہے۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ اللہ الہ الہتن و الوہتن سے مشتق ہے۔ یہ فتح یفتح کے باب سے آتا ہے، جس الہ الہتن کا معنی ہے عبادت کرنا۔ تو اب کھلے طور پر الہ کا معنی مالوہ مفتوح کے وزن پر معبود کے معنی میں ہوگا۔ یہاں مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کا معبود ہے، اس وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور یہی الہ یا لہو جو فتح یفتح سے ابدا کے معنی میں ہے، باب تفعول سے تألہ آتا ہے، جس کا معنی ہو گیا تألہ کا سارا کالعبد۔ تألہ اے سارا کالعبد، بندے کے مانند ہو گیا۔ اور اسی مادے سے باب استفعال میں استالہ کے بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سارا مشابہن للعبد، عبد کے مشابہ ہو گیا۔ یہ تو رہا پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الہ سے ماخوذ ہے، اور یہ باب سمع سے آتا ہے، الہ یا لہو، جس کے معنی ہیں متحیر ہو جانے کے۔ تو اب اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ مالوہ، یعنی او ذات جس کے متعلق سب حیران، پریشان، متحیر اور حیرت زدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس کی معرفت میں تمام ذوی العقول کی عقلیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی اگر معرفت حاصل ہو جاتی نا، تو نہ تو کوئی گمراہی کے عقیدے میں مبتلا ہوتا، اور نہ ہی دنیا میں کوئی باطل مسلک یا باطل اعتقاد منظر عام پر آتا۔ یہ دوسرا قول ہوا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ الہتو الی فلانن سے مشتق ہے۔ الہتو الی فلانن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے پاس جا کر سکون حاصل کیا، اطمینان حاصل کیا۔ تو ایسی صورت میں الہ کا معنی یہ ہوگا کہ الہ وہ ذات ہے جس کے پاس سکون حاصل کیا جائے۔ تو اللہ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اور جیسے کہ پیر رومی مثنوی میں کہتے ہیں اللہ اللہ اینچ شیری نست نام شیر و شکر می شود جانم تمام، اور اس لیے بھی کہ مومن کی روحیں اللہ کی معرفت حاصل کر کے سکون حاصل کرتی ہیں۔ یہ رہا تیسرا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اس الہ سے مشتق ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نازل شدہ مصیبت سے آدمی گھبرا جائے اور پھر اس کے بعد بطور مطاوعت لفظ الہ کا استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھبرائے ہوئے شخص کی مصیبت دور کر دے اور پناہ دے دے۔ اب الہ ملجا یعنی جائے پناہ کے معنی میں ہوگا، اور معبود کو الہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مصائب سے گھبرایا ہوا انسان معبود کی پناہ میں آتا ہے اور معبود اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ یہ رہا چوتھا قول۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے الہ الفصیلوں سے۔ فصیل کہتے ہیں اونٹ کے بچے کو۔ الہ الفصیل اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ کا بچہ اپنی ماں کا بہت زیادہ مشتاق ہو جائے اور اس سے جا کر چمٹ جائے، تو اب الہ کا معنی یہ ہوا کہ جس کے پاس جا کر بندے چمٹتے ہیں، اور اللہ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے مصائب اور مشکلات کے وقت رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے مشتاق ہوتے ہیں اور اس کے ذکر میں لگتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ رہا پانچواں قول۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے والہ سے۔ اب الف نہیں رہا، کس سے مشتق ہے؟ والہ سے، اور جس کا معنی کیا ہے؟ متحیر ہونا، مخبوط العقل ہونا، اور ظاہر ہے اگر والہ تحیرہ کے معنی سے بمعنی تحیرہ مشتق ہو تو اس صورت میں الہ بمعنی تحیرہ کی جو مناسبت بیان کی گئی تھی اللہ اور مشتق اور مشتق منہ کے بیچ، وہی معنی وہی مناسبت یہاں پر بھی رہے گی، مگر دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ الہ کی صورت میں حمزہ وصلی ہوگا اور ولاہ کی صورت میں واو سے بدلا ہوا ہوگا۔ اس چھٹے قول کے اعتبار سے الہ کی وصل ولاہ نکلے گی، واو حرف علت ضعیف ہے اور کسرہ اس پر ثقیل ہے، تو جس طرح سے وجوہ میں واو پر ضمہ ثقیل ہے تو واو کو حمزہ سے بدل کر کیا کہا جاتا ہے؟ وجوہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ولاہ میں واو کو بدل کر حمزہ سے الہ کہا جانے لگا، جیسے کہ وعاون بمعنی برتن، وشاہن بمعنی ہار کو اعاون اور اشاہن واو کو حمزے سے بدل کے کہا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ قاضی صاحب نے اس چھٹے قول کو رد کیا ہے۔ وجہ تردید یہ ہے کہ الہ کی جمع کثرت آتی ہے آلہتن۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الہ کی اصل ولا ہے، تو جمع کثرت تو اپنے صیغے کو اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے جمع کثرت، تو اب اگر ولا اصل ہوتی تو اولہا اس کی جمع ہوتی، آلہا جمع نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولا سے مشتق نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے
आलिहतुन के वजन पर जमा اس لیے نہیں آئی کہ اس کی اصل ولاہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے آتی ہے کہ ولاہ میں واو کو جو حمزہ سے بدل دیا، لوگوں نے اسی حمزہ کو بدلے ہوئے کے بجائے اصلی سمجھ لیا۔ کیوں؟ ولاہ کا استعمال ہی نہیں ہوتا، لیکن اصل اس کی ولاہ ہی ہے، لوگوں کے خیال کر لینے کی وجہ سے کہ اس کی اصل الہ ہے، اصل باطل نہیں ہوگی۔ ساتواں قول یہ ہے کہ یہ لاہ یلیہ لیہن اور لاہن سے مشتق ہے۔ لاہ یلیہ لیہن اور لاہن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ اب جب الہ کی اصل لا ہوگی تو الف لام داخل کر کے اللہ بنایا جائے گا۔ اب لا کے معنی ہوں گے یا تو محتجب اور مرتفع کے، اور اللہ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ احتجاب کا معنی تو اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اور ارتفاع کا معنی اس لیے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے بالا تر ہے اور ان تمام نقائص اور عیوب سے بالا تر ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ اس ساتویں قول کی دلیل میں مفسر نے ایک شعر سے استشہاد کیا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ الہ کی اصل لا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ لاہن کا استعمال ہے اللہ کے معنی میں یا الہ کے معنی میں، جیسے کہ کحلفت من ابی رباح، اس کو حلفتن بھی پڑھ سکتے ہیں، تا مرت کی ہے اس میں، تو حلف یحلف حلفن بھی آتا ہے، حلفن بھی آتا ہے، تو کحلفت من ابی رباح یا کحلفت من ابی رباح۔ یہ رباح بے ضم الراء نہیں ہے، بے فتح الراء ہے۔ یسمعها لاہوہ الکبار، یہ کبار نہیں ہے کبیر کی جمع، بلکہ کبار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے نا۔ کیا ترجمہ ہے کہ ابو رباح کے قسم، ایک بار قسم کھانے کی طرح، جس کو اس کا سب سے بڑا معبود سن رہا ہے۔ استشہاد اس شعر کے اندر اس طور پر ہے کہ اس شعر میں لفظ لاہ کا استعمال ہوا ہے، جس سے الہ کا اجوف ہونا ثابت ہوتا ہے نا۔ تو اب اس لیے جب اجوف ہونا ثابت ہے تو یہ مثال ولاہن سے مشتق نہیں ہوگا۔ خیر، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ کل سے اس میں جلالت کے تعلق سے کچھ اور احتمالات کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس میں جلالت کے تعلق سے بحث چل رہی ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے وہ عبارت آپ بغور سماعت کر لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں وقیل علم لذاتہ المخصوصہ لأنہ یوصف ولا یوصف به ولأنہ لا بد له من اسم تجری علیہ صفاته ولا يصلح له مما يطلق علیہ سواه وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا
مثل لا الہ الا الرحمن فإنه لا يمنع الشرك والأزهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعيق أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. اب یہاں سے مصنف لفظ اللہ یعنی اسم جلالت کے بارے میں دوسرے فرقے کی بات نقل کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ لفظ اللہ ذات مخصوص کا علم ہے اور کسی اصل سے ماخوذ اور مشتق نہیں ہے، اور یہ قول زجاج نحوی اور سیبویہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ حضرات اپنے مسلک کے اس بات میں 3 دلیلیں دیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ لفظ اللہ خود تو موصوف بنتا ہے اور سارے اسما اس کے صفات واقع ہوتے ہیں، لیکن یہ خود کسی کی صفت نہیں بنتا ہے، لہذا صفتیت کی نفی ہو گئی اور اسم ہونا ثابت ہو گیا۔ اور یہ بات تو سب پر ظاہر ہے کہ یہ ذات باری ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کے کفار و مشرکین بھی اللہ اسی کو کہتے تھے جو زمین آسمان سمیت سارے جہان کا خالق ہے نا قرآن کریم کی آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان مشرکین سے کافرین سے آپ دریافت کریں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ ضرور بھی ضرور یہی بولیں گے کہ اللہ خالق ہے۔ تو اب یہ ذات باری کے ساتھ ایسا مخصوص کہ خالی اہل اسلام نہیں، اہل کفر بھی اسے مخصوص مانتے ہیں، اس لیے اللہ کا علم ذات ہونا ثابت ہو گیا۔ علم ذات ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی اسم تو ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر اللہ رب العزت کے تمام اوصاف محمول ہوں اور وہ اسم خود کسی کی صفت نہ بنے۔ اور جب ہم نے اللہ کے ان اسما پر نظر ڈالی جو ہمارے علم میں ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے یا جن کا اطلاق ذات باری پر صحیح ہے، تو ان سارے اسما میں لفظ اللہ کے سوا کوئی دوسرا لفظ ایسا نہیں ملا جس کے اوپر اللہ رب العزت کے تمام صفات محمول ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ لفظ اللہ صفت نہیں ہے، اور جب صفتیت کی نفی ہو گئی تو اسمیت کا ثبوت ہو گیا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ لفظ اللہ مختص ہے ذات باری کے ساتھ، اس لیے علم ہونا ثابت ہو گیا۔ تیسری دلیل کہ اگر آپ اللہ کو علم ذات نہ مانے بلکہ صفت مانے تو صفت میں مانے تو پھر لفظ اللہ کا ذات باری کے لیے استعمال جو ہوگا یہ صفات غالبہ کے طور پر ہوگا،
بالکل ویسے ہی جیسے لفظ رحمان کا استعمال صفات غالبہ کے طور پر ہوتا ہے، اور جب صفات غالبہ کے طور پر استعمال ہوا تو پھر لا الہ الا اللہ مفید توحید نہیں رہے گا، بالکل ویسے ہی جیسے لا الہ الا الرحمن مفید توحید نہیں ہوگا۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مفید توحید ہونا باطل ہے، اور یہ کلمہ سب کے نزدیک متفقہ طور پر کلمہ توحید ہے، اور سب کا اس پر اجماع ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ مفید توحید ہے۔ اس لیے لفظ اللہ کا صفت ہونا باطل، اس میں عموم ہوتا ہے، بھلے مفہوم کی حد تک صحیح۔ اب رہی یہ بات کہ صفت ہونے کی صورت میں مفید توحید کیوں نہیں رہے گا، تو اس میں سر یہ ہے کہ صفت کا مدلول معنی وصفی ہوتا ہے نا۔ صفت کا مدلول جو ہوتا ہے وہ معنی وصفی ہوتا ہے، ذات معین نہیں ہوتا، بلکہ ذات تو ابہام کے درجے میں ضرورت کی وجہ سے مان لی جاتی ہے، تاکہ معنی وصفی جو معنی وصفی ہے اس کا، وہ معنی وصفی اس ذات کے ساتھ قائم ہو سکے۔ تو ذات کیا ہے؟ یہ وصف کی ضرورت ہے جو درجہ ابہام میں ہے، اور معنی وصفی معنی شرکت نہیں ہوتا، اور جب معنی وصفی معنی شرکت نہیں ہوگا تو پھر توحید جو شرکت کی ضد ہے ثابت نہیں ہوگی، بخلاف علم ماننے کی صورت میں کہ علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے، جو معنی شرکت نہیں ہے۔ علم کا نفس تصور غیر کی شرکت سے معنی ہے، لہذا لا الہ الا اللہ میں علم کو علم مانیے گا تو علمیت ہی کی صورت میں یہ مفید توحید ہوگا، اس لیے اللہ کو علم ماننا ہی بہتر ہے۔ اچھی بات ہے۔ اب یہاں سے تیسرا مسلک، یعنی وصف ہونے کا مسلک، کہ باری تعالی یہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں صفت ہے، یہ مصنف کے نزدیک مسلک مختار ہے۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ قول زیادہ ظاہر ہے۔ اس قول میں اور پہلے قول میں فرق یہ ہے کہ اول مسلک میں لفظ اللہ کو اسم مانا تھا، اور اسم کے اندر دلالت علی الذات لعینہ کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہاں تعین سے مراد کسی حیثیت سے تعین، نوعی، جنسی، شخصی، جو بھی ہو، اور دوسرے مسلک میں اس کو صفت مانا ہے، اور صفت کے اندر معنی وصفی تو متعین ہوتے ہیں مگر ذات ابہام کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھنے کے بعد اب مسلک سمجھیے۔ مسلک کا حاصل یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے۔ اب وصف ہونے کی صورت میں اس پر دو اعتراض ماقبل والے وارد ہوں گے کہ جب یہ وصف ہے تو کسی مادے میں، کسی مثال میں تو کسی اسم کی صفت بنتا یہ۔ دوسرے یہ کہ جب صفت مانو گے تو یہ لفظ معنی شرکت نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ یہ مفید توحید نہیں ہوگا، اور اس کا مفید توحید ہونا بالاجماع ثابت ہے۔ ان دونوں اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ ہے تو اس میں وصف،
لیکن اس وصفیت پر جب علمیت کا غلبہ ہو گیا اور ذات باری کے لیے ایسا مخصوص ہو گیا جیسے کہ کوئی علم کسی ذات متعین کے لیے مخصوص ہوتا ہے، تو یہ اللہ اس میں وصف ہوتے ہوئے بھی علم کی منزل کو پہنچ گیا اور علم کے قائم مقام ہو گیا۔ اور جب علم کے قائم مقام ہو گیا تو علم چونکہ موصوف بنتا ہے، صفت نہیں بنتا، اس لیے اس میں جلالت بھی موصوف ہی بنے گا اور صفت نہیں بنے گا۔ اور جب علم کے درجے میں ہو گیا تو شرکت کا احتمال بھی ختم ہو گیا، کیونکہ علم تعین پر اور جزئیت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جس طرح علم کے اوصاف تو ذکر کیے جاتے ہیں لیکن وہ خود کسی کا وصف نہیں بنتا، اور جس طرح سے کوئی بھی علم شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، ایسے ہی جب لفظ اللہ وصف ہوتے ہوئے علم کے درجے کو پہنچ گیا تو یہ بھی شرکت کا احتمال نہیں رکھے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے الثریا اور الصیق کہ یہ دونوں اصلاً وصف ہیں لیکن ان کی حیثیت علم کی ہو گئی ہے، تو اب یہ صفت نہیں بنیں گے، خالی موصوف بنیں گے، اور ان کے اندر شرکت کا احتمال بھی نہیں رہے گا کہ الثریا بھی اصلاً وصف تھا اور الصیق بھی اصلاً وصف تھا، لیکن ان پر علمیت کا غلبہ ہو گیا اور ان دونوں اسما نے، اوصاف نے کہہ لیجئے کہ علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ ایسی ہی لفظ اللہ بھی علم ہو گیا، اور جب علم کی حیثیت ہو گئی تو دونوں سابقہ اعتراض نہیں پڑیں گے۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ لفظ الثریا اور الصیق یہ اصل میں وصف کیسے تھے اور علم کیسے بن گئے؟ تو اب سنیے کہ لفظ الثریا یہ تصغیر ہے سروا کی، اور سروا مؤنث ہے سروان کا۔ سروان اس عورت کو، سروان اس آدمی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ صاحب ثروت ہو، مالدار ہو۔ اسی سروان کا مؤنث جب سروا بنا تو سروا وہ عورت کہی جائے گی جو بہت زیادہ مالدار ہو۔ پھر یہ نام پڑ گیا ہے ایک ستارے کا، اور اب ستارے کا علم ہو گیا۔ تو دیکھیے اصلاً تو وصف تھا، ہر وہ عورت جو مالدار ہو اس کا نام ثریا، لیکن اب نام پڑ گیا ایک ستارے کا کہ وہاں بھی کثیر ستاروں کا مجمع ہوتا ہے۔ اور الصیق کہتے ہیں سخت قسم کی آواز کو۔ پھر یہ علم ہو گیا خویلد ابن نفیل کا۔ آخر یہ خویلد ابن نفیل کا علم کیسے بنا؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کھانا پکایا تھا، کھانا پک کے جب تیار ہوا، یہ بھوک سے بے تاب تو تھا ہی، اب چاہا کہ اب کھائیں، تو ایسی ہوا چلی کہ اس کی ہانڈی الٹ دی۔ تو اس نے ہوا کو برا بھلا کہا، ہوا پر لعنت کی، تو اللہ رب العزت نے اس کی ترنت گرفت کر لی اور صاعقہ بھیج کر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کسی گناہ پہ علل فور گرفت کر لیتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے گناہ پر ان کی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے اسی علم کے تعلق سے، اس میں جلالت کے تعلق سے ابھی مزید گفتگو رہ گئی ہے۔ کل انشاءاللہ یہ بحث اختتام کو پہنچ جائے گی، آگے کی عبارت آپ لوگ دیکھ کے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج
اس میں جلالت کے تعلق سے انشاءاللہ تفسیر کا اختتام ہو جائے گا۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، اصل عبارت پہلے آپ بغور سن لیں۔ کہتے ہیں وَقِيلَ أَصْلُهُ لَاحَا بِالسُّرْيَانِيَّةِ فَعُرِّبَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ الْأَخِيرَةِ وَإِدْخَالِ اللَّامِ عَلَيْهِ وَتَفْخِيمُ لَامِهِ إِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهُ أَوِ انضَمَّ سُنَّةً وَقِيلَ مُطْلَقًا وَحَذْفُ أَلِفِهِ لَحْنٌ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ صَرِيحُ الْيَمِينِ وَقَدْ جَاءَ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ أَلَا لَا بَارَكَ اللَّهُ فِي سُهَيْلٍ إِذَا مَا اللَّهُ بَارَكَ فِي الرِّجَالِ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس عبارت کا سلیس ترجمہ کریں، پہلے ہم عبارت کا مفہوم بیان کر دے رہے ہیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں وَقِيلَ أَصْلُهُ لَاحَا، ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی اصل لاحا ہے، الف کے ساتھ، اور یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، بعض دوسروں نے کہا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بہرحال سریانی ہو یا عبرانی، لاحا ہے، اور ان کی زبان میں لاحا الف کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں الہن خیر۔ لاحا کا معنی بھی معبود ہے، اور پھر اس کو معرب کر لیا گیا، اور تعریب کی صورت یہ ہوئی کہ لاحا میں جو اخیر کا الف ہے اسے حذف کر دیا، اور ابتدا کے لیے شروع میں الف لام زیادہ کر دیا، ادغام کرنے کے بعد اللہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لفظ اللہ کے سریانی ہونے یا عبرانی ہونے کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے، عجمی زبان میں نہیں ہے۔ بغیر کسی دلیل ظاہر کے لفظ اللہ کو معرب ماننا درست نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ لفظ اللہ اور لاہن میں مشابہت اور مماثلت موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف مشابہت پائے جانے کی وجہ سے لاہن کو اصل اور لفظ اللہ کو اس کی فرع قرار دینا کافی نہیں ہے، صرف اتنے دلیل کہ اس میں مناسبت پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے تفخیم و لامہی سے ایک بحث قراءت کے تعلق سے کی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلے آپ کو دو باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے تفخیم و لامہی، اللہ کے لام کی تفخیم یعنی پور پڑھنا۔ تو اب تفخیم کس کو کہتے ہیں، اور کیا کہا ہے کہ جب اللہ سے پہلے فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو اس کے لام کو پور پڑھنا کیا ہے، سنت۔ اب دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، تفخیم اور سنت۔
تفخیم کسے کہتے ہیں اور سنت سے یہاں کیا مراد ہے؟ پہلی بات، تفخیم یہ ترقیق کی ضد ہے۔ ترقیق کا معنی رقت اور نرمی سے ادا کرنا، اور تفخیم کا معنی شدت سے ادا کرنا اور پر پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت کی دو قسمیں، ایک سنت متوارثہ اور دوسری سنت اصطلاحیہ۔ سنت متوارثہ اس سنت کو کہتے ہیں جو طریقہ ابن ان جدن چلا آ رہا ہو، اور اصطلاحی سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس طریقے کو سب لوگوں نے آپس میں طے کر لیا ہو۔ اور سنت سے مراد سنت متوارثہ ہے، سنت اصطلاحیہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ما قبل اگر مفتوح یا مضموم ہے تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور مکسور ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے بسم اللہ میں باریک پڑھا جائے گا، اذا جاء نصر اللہ یا الا ان نصر اللہ قریب، تو ایسی صورت میں پر پڑھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کی عظمت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پہلے چاہے ضمہ کی حرکت ہو یا فتحہ کی حرکت ہو یا کسراہی کی حرکت کیوں نہ ہو، یہ سب ہر صورت میں پر پڑھا جائے گا۔ لیکن یہ جو پہلا طریقہ ہے کہ اگر ماقبل میں فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی یہی طریقہ اپنے قرائے کرام جو ابن ان جدن چلے آ رہے ہیں ان کا معروف طریقہ ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ آخر مفتوح اور مضموم ہونے کی صورت میں، یعنی اللہ کے ماقبل میں فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو لام کو پر کیوں پڑھا جاتا ہے، اور ماقبل میں اگر کسرہ ہو تو پر کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماقبل میں فتحہ ہونے کی صورت میں اور ضمہ ہونے کی صورت میں پر پڑھنے کی، یعنی اللہ لام کو پر پڑھنے کی 3 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ پر پڑھنے میں اس میں باری کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ تفخیم یعنی پر پڑھنے کی صورت میں ادائیگی پوری زبان سے ہوتی ہے، بخلاف اس صورت کے جب باریک پڑھا جائے تو اس کی ادائیگی صرف نوک زبان سے ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے پر پڑھنے کی کہ اللہ کے لام کے تلفظ اور لات کے لام میں فرق ہو جائے گا، اس کو پر پڑھا جاتا ہے اور لات میں پر پڑھا نہیں جاتا۔ اب رہی یہ بات کہ کسرہ کی صورت میں پر کیوں نہیں پڑھا جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسرے کی صورت میں اگر آپ تفخیم کریں گے تو تفخیم کی بنیاد پر ثقالت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کسرے کی خود ثقالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے لام کو پر نہ پڑھ کے نرمی سے اسے ادا کیا جائے۔ تو اگر کسرے کے بعد تفخیم ہوگی تو لازم آئے گا کہ نیچے سے اوپر کی طرف منتقل ہو، اور یہ دشوار ہے، جس طرح سے پہاڑ پہ چڑھنا دشوار ہے لیکن اترنا دشوار نہیں ہے۔ جو لوگ مطلق پر پڑھتے ہیں
وہ بھی سنت متوارثہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ قاضی صاحب نے نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کے تعلق سے قسم کے انعقاد اور عدم انعقاد کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ اس کے الف کا حذف کرنا، یعنی اللہ میں لام کے بعد جو الف ہے چھوٹی لکھی جاتی ہے، اس کا حذف کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ میں جو لام اور ہا کے درمیان الف ہے، اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ خطا ہے، غلطی ہے، اور لحن کا مطلب یہی لغوی غلطی ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، یا کہیے کہ یہ قراءت میں خطا ہے، لیکن ظاہر ہے قراءت میں خطا ہوگی تو لغوی طور پر بھی خطا ہوگی۔ خیر، جو بھی صورت ہو، اگر آپ اللہ کے لام اور ہے کے بیچ والے الف کو حذف کر دیں گے تو یہ ایسی خطا ہوگی اور قراءت میں ایسی غلطی ہوگی جس کی بنیاد پر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام اعظم کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے الف کو حذف کر دیا اللہ کے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیوں فاسد ہو جائے گی؟ اس لیے کہ آپ پڑھ چکے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور جب اللہ میں جو الف ہے وہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے اور آپ نے اس کو حذف کر دیا تو گویا کہ کل کو حذف کر دیا، کیونکہ جز کا التفاع کل کے انتفاع کو مستلزم ہے، اور جب کل کے انتفاع کو مستلزم ہے تو گویا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات چھوڑ دی، اور سورہ فاتحہ کی قرات چونکہ فرض ہے اس لیے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے احناف کے نزدیک بھی اگر اللہ کے الف کو حذف کر دیا، یعنی وہ پہلا والا نہیں بلکہ لام اور ہا کے بیچ جو الف ہے، تو وہ بھی ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی احناف کے نزدیک بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ الف کو حذف کر دیں گے تو یا تو کلام لغو ہو جائے گا یا معنی بدل جائے گا، اور کلام کا لغو ہونا یا معنی کا بدل جانا، یہ دونوں باتیں مفسد صلاۃ ہیں۔ اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھائے اللہ کی اور اللہ کے الف ساکن کو حذف کر کے صریح یمین بھی منعقد نہیں ہوگی۔ صریح یمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کا تذکرہ کرنے کے بعد قسم کھانے والے کو نیت کی ضرورت نہ پڑے اور قسم منعقد ہو جائے۔ تو اب اگر آپ کہیں باللہ لا افعلن کذا، الف کو حذف کر کے باللہ لا افعلن کذا، قسم خدا کی میں ایسا کروں گا، تو اب چونکہ اللہ کے ایک جز کو حذف کر دیا آپ نے نا، تو اب گویا کہ پورے اس میں جلالتی کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ جز کا انتفاع کل کے انتفاع کو مستلزم ہے، تو صریح یمین کے متحقق ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی کہ حرف قسم کو لفظ اللہ کا مدخول بنایا جائے وہ نہیں پایا گیا، اس لیے صراحتاً یمین منعقد نہیں ہوگی، ہے نا؟ لیکن اگر
کہنے والا یعنی قسم کھانے والا خود اس بات کی صراحت کر دے کہ ہم نے باللہ لافعلن قضا میں اللہ سے مراد اللہ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کی قسم منعقد ہو گئی۔ اچھی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ نثر میں ہے۔ ضرورت شعری کی بنیاد پر اگر اللہ کا حذف ہو جائے تو ایسا چلتا ہے، کیونکہ شعر میں وہ چیز جائز ہے جو نثر میں جائز نہیں ہے۔ جیسے شاعر کا ایک شعر ہے کہ الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ماللہ بارک فی الرجال، آگاہ سہیل میں اللہ برکت نہ دے جب اللہ لوگوں کے اندر برکت دے۔ محل استشہاد یہ ہے کہ الا لا بارک اللہ میں اللہ کے الف کو شاعر نے حذف کر دیا ہے، تو یہ حذف جو ہے ضرورت شعری کی بنیاد پر ہے، اور ضرورت شعری کی بنیاد پر جو چیزیں نثر میں جائز نہیں ہوتی وہ شعر میں جائز ہو جاتی ہیں۔ فقہا کا بھی ایک اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں یہ ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں۔ تو یہی صورت ہے یہاں پر کہ ضرورت شعری کی بنیاد پر اللہ کے الف کو حذف کیا گیا ہے، لیکن اگر بلا ضرورت حذف کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔